وسلم اللہم بارک لأمتی فی بکورہا۔ سیدنا صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے پہلے حصے میں برکت عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ آپ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ امام الانبیاء والمرسلین سید الانس والجان وہ بھی اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ برکت کو نازل فرما، تو ثابت ہوتا ہے کہ برکت نازل کرنے والا، برکت عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی تعلیم دی گئی کہ ہم بھی آپ علیہ السلام کے بارے دعا کریں، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت کو نازل فرما۔ تو صرف ایک اللہ ہے جو برکت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی برکت کی دعا تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی برکت عطا نہیں، برکت صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک سورۃ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہر قسم کی خیر و برکت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ساتھ ساتھ سمجھیے آپ علیہ السلام نے بڑا جامع لفظ بیان کیا۔ یہ جو لفظ بکور ہے نا، یہ سحر کے وقت کو، رات کا آخری حصہ، اور صبح کے وقت کو اور ضحیٰ کے وقت کو یہ لفظ بکور شامل ہے۔ بکور کا معنی دن کا پہلا حصہ جس کے اندر سحر کا وقت، رات کا آخری حصہ بھی آ جاتا ہے، صبح بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، چاشت کا وقت، اشراق کا وقت بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو صبح کے وقت میں اللہ نے بھی برکت ڈال دی ہے۔ اب ذرا دیکھیں سحر کے وقت تہجد کے جو ہم نوافل پڑھتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، وہ حدیث پہلے آپ سن چکی ہیں۔ افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جتنا بھی نوافل ہیں سب سے زیادہ افضل نماز، افضل نوافل وہ ہیں تہجد کی، سمجھے نا؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سحر کے وقت میرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ کتنی بڑا برکت والا وقت ہے۔ اور آگے چلیے آپ علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ جو دو سنتے ہیں نا صبح کی، فرمایا یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ ان سے بہتر ہے۔ اب صبح کی نماز کا کتنا ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس بندے کی اللہ ضمانت دیتے ہیں، اللہ اس کے ضامن بن جاتے ہیں۔ تو ضامن بن جانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بندے اور اللہ کے مابین عہد ہے، اور جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا،
تو محدثین کرام لکھتی ہیں کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسے بندے کو اللہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ بندہ اللہ کی ضمانت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح برکات دیکھتے جائیں، برکات کو سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، اور پھر اس کے بعد آ گئی نماز اشراق، جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ میں ایک درس کے اندر اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ صبح کی نماز آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے، مسجد سے چلا جائے اور کوئی کام نہ کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا، جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد وہ بندہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجر حجۃ و عمرۃ، اس بندے کو جس طرح حج اور عمرے کا ثواب ہے اللہ اتنی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور 3 بار فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل حج عمرے کا ثواب ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کو ہم دیکھیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر صبح کی نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی صبح کی نماز میں شامل ہوتا ہے تو صبح کی سنتیں نہیں ہوتی۔ حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھیے، تہجد کے نوافل ادا کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی دعا کرتی ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ دن کے پہلے حصے میں برکت ڈالیے۔ لیکن ہم بڑی سستی کرتی ہیں، اور دیکھیں جس بندے کی عادت ہے 8 بجے یا 9 بجے اٹھتا ہے، اب وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ عادت بنائیے، آپ عادت بنائیں گے نا زیادہ نیند کرنے کی، بے وقت اٹھنے کی، وہ عادت بن جائے گی۔ ذرا اپنے آپ کو عادی تو بنا کے دیکھو کہ ہم نے سحر کے وقت اٹھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد استغفار کرنی ہے، پھر صبح کے سنن وہ سنتے تو وہ بھی پڑھنی ہے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اب دیکھیں بندہ کتنا بڑا ثواب حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو ہی برکت کی بات آتی ہے ہمارا خیال دنیا کے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ صبح کے وقت کوئی کاروبار کرو گے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے گا، کیونکہ ہمارے پیغمبر کی یہ دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت کے لیے آپ علیہ السلام اگر کسی کو روانہ کرتے تو صبح کے وقت، اور آپ علیہ السلام اگر کسی لشکر کو روانہ کرتے کہیں تو پھر بھی صبح کے وقت۔ تو میرے بھائی بہرحال یہ وہ وقت ہے، دن کا پہلا حصہ جو سحر سے شروع ہو کے ضحیٰ تک، یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ دن کے پہلے حصے کو میری امت کے لیے مبارک بنا دے، اس کے اندر برکت کو نازل فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔